السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آخری سبق، یعنی تیسرے لمحہ کا خلاصہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم تجوید کی کتاب جمال القرآن پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، تعوذ اور تسمیہ کے بیان میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو سبق چل رہے ہیں وہ تعوذ اور تسمیہ کی بحث تھی، تو آج میں اس پورے لمحہ کا خلاصہ لایا ہوں، کیونکہ آج ہمارا آخری سبق ہے۔ اس کے بعد ہمارا لمحہ نمبر 4 شروع ہوگا، اس کے اندر ہم مخارج پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے، تعوذ کا محل ابتدائے تلاوت ہے، یعنی ہمیں تعوذ کب کہاں پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کا جو محل ہے وہ ہے ابتدائے تلاوت۔ آپ تلاوت کی ابتدا چاہے خواہ سورت سے کر رہے ہوں یا سورت کے درمیان سے، تو آپ کو تعوذ پڑھنا ضروری ہے، جیسا کہ متن کے اندر بھی ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر سورت کے درمیان سے شروع کریں گے تب بھی آپ کو تعوذ پڑھنا پڑے گا، اور اسی طرح اگر آپ سورت سے شروع کریں گے تب بھی آپ کو تعوذ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن مجید کی قرأت شروع کرنے لگو تو کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ لو شیطان مردود سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم تعوذ کا جو محل ہے وہ ابتدائی تلاوت ہے۔ کہیں آپ تلاوت کر رہے ہیں، کہیں شروع کر رہے ہیں، کہیں آپ نے پڑھنا ہے، جب بھی آپ قرآن شریف شروع کریں گے آپ کو تعوذ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر 2، اب بسم اللہ کا بیان ہے۔ اب بسم اللہ کا جو محل ہے وہ ہے سورت، شروع سورت، یعنی جو بسم اللہ کا محل ہے وہ ہے سورت کا شروع۔ آپ سورت فاتحہ شروع کر رہے ہیں، سورت بقرہ شروع کر رہے ہیں، سورت نساء شروع کر رہے ہیں، آل عمران شروع کر رہے ہیں، جہاں سے بھی آپ سورت شروع کریں گے وہاں پر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب آپ سورت برات کو شروع کریں گے، سورت توبہ کو شروع کریں گے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، تو وہاں پر جو ہے آگے جو وجہ نکلیں گی میں وہ آپ کو آگے بتا دوں گا۔ تو وہاں پر اگر آپ برکت کے لیے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اسی لیے ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اب بسم اللہ کا محل سورت، شروع سورت ہے، جہاں سے بھی آپ سورت شروع کریں گے وہاں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا درمیان قرآن کا درمیان نہیں ہے۔ آپ اگر کہیں درمیان سے شروع کریں گے تو وہاں پر آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی یراک حین تقوم، ٹھیک ہے، صرف تعوذ پڑھنا ہے، تسمیہ میں اختیار ہے، اگر برکت کے لیے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، بسم اللہ کا اختیار 2 جگہ پر ہے۔ ایک کیا ہے، ابتدائے تلاوت، درمیان میں سورت، یعنی آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب آپ نے سپارہ شروع کرنا ہے، ایسے ہی کسی سورت کے درمیان سے شروع کرنا ہے، تو وہاں پر آپ کیسے پڑھیں گے، جیسے الرجال قوامون، تعوذ پڑھ لیا، اب یہاں پر بسم اللہ کا آپ کو اختیار ہے۔ اگر آپ برکت کے لیے پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو سورت کے درمیان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اختیار ہے۔ اس کے بعد ابتدائے سورت توبہ، اب یہاں پر آپ کو ایک سوال یہ بنتا ہے کہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، آپ یہاں پر ہمیں اختیار دے رہے ہیں۔ تو اختیار اس چیز کا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورت توبہ شروع کر رہا ہے، وہاں پر اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے گا برکت کے لحاظ سے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی بھی کام جو عظیم الشان ہو اس کو کیا جائے اور اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں، جب ہم قرآن شروع کریں گے تو اس سے بڑا عظیم الشان کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہم کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ تو وہاں پر بھی ہمیں اختیار دیا گیا ہے، کہاں پر، جب ہم کسی سورت کے درمیان سے شروع کریں گے وہاں پر بسم اللہ کا اختیار ہے، اور نمبر 2 ابتدائے سورت توبہ، جب آپ سورت توبہ کو شروع کریں گے وہاں پر بھی آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا اختیار ہے۔ پڑھیں گے ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اب جو تیسری بات وہاں پر نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پڑھتے پڑھتے سورت توبہ شروع ہو جائے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے تو ابھی بتایا ہے کہ اگر ابتدا کریں گے تو بسم اللہ میں اختیار ہے، اگر اسی طرح آپ کیا کریں گے، پڑھتے پڑھتے سورت توبہ شروع ہو جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر 3 وجہ نکلتی ہیں۔ نمبر 1،
فصل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کاٹ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، جیسے ان اللہ بکل شیء علیم، سانس نکال لیں گے، براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے وصل، یعنی ملا کے پڑھیں گے ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے سکتہ، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ یہ 3 وجہیں تب نکلیں گی جب آپ پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ تک پہنچیں گے، اس کے بعد وہاں پر بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، آپ تعوذ کو نہیں پڑھ سکتے، تو یہ 3 وجہیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، یا تو فصل وقف کر سکتے ہیں، یا وصل ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یا سکتہ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے اب ابتدا جب ہم قرآن مجید کی کرتے ہیں تو ہمیں 3 حالتیں پیش آتی ہیں۔ کتنی حالتیں پیش آتی ہیں؟ 3 حالتیں۔ نمبر 1، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت۔ یہاں پر ہمیں کیا ہے؟ یعنی تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں، سورت کی ابتدا کر رہے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سورت یہ ہو گئی، تلاوت کی بھی ابتدا ہے، سورت کی بھی ابتدا ہے، تو یہاں پر ہمیں 4 وجہیں نظر آئیں گی۔ فصل کل، یا تو تعوذ کو، تسمیہ کو اور سورت کو کاٹ کے پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح آگے الحمد للہ رب العالمین، یا ملا کے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو فصل اول، وصل ثانی، یا اسی طرح وصل کل، فصل کل، یہ ابتدا کی حالتیں نہیں پتہ تو آپ میرے چینل پر جا کر پیچھے سبق کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بتانا تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ابتدا کی دوسری حالت ہوگی ابتدائے تلاوت، درمیان میں سورت۔ آپ تلاوت کی ابتدا کر رہے ہیں کسی سورت کے درمیان سے، تو وہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، بسم اللہ پڑھنا نہ پڑھنا اختیار ہوگا، لیکن تعوذ پڑھنا چاہیے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتہ تو آپ میرے چینل پر جائیں، وہاں پر ابتدائے تلاوت، درمیان میں سورت جو میں نے سبق پڑھایا ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 3 پر ہے ابتدائے سورت، درمیان میں تلاوت، یعنی آپ پڑھتے پڑھتے کوئی سورت شروع ہو جائے تو وہاں پر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، کیونکہ بسم اللہ اگلی سورت کا جز ہے، تو بسم اللہ کو وہاں پر ملا کر پڑھیں گے، اور 3 وجہ جائز ہیں، ایک ناجائز ہے۔ تو اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ میرے چینل پر جائیں، ابتدائے سورت، درمیان میں تلاوت میں جتنی میں نے چیزیں بتائی ہیں وضاحت کے ساتھ، آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابتدا کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں۔ اب اس کے بعد بات ہوتی ہے تعوذ کی، ٹھیک ہے۔ تعوذ نماز میں آہستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تعوذ اب نمازوں میں کیسے پڑھیں گے؟ تو تعوذ نماز میں آہستہ ہے اور نماز کے باہر تلاوت کے تابع ہے۔ اگر آپ تلاوت اونچی آواز میں کریں گے تو تعوذ بھی آپ کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اگر آپ تلاوت پھر آہستہ آواز میں کریں گے تو وہاں پر آپ کو تعوذ بھی آہستہ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے تابع ہے، نماز کے باہر تعوذ تلاوت کے تابع ہے۔ اگر تلاوت اونچی آواز میں ہے تو تعوذ بھی اونچی آواز میں پڑھا جائے گا، اگر تلاوت آہستہ آواز میں ہے تو تعوذ بھی آہستہ آواز میں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد یہاں پر ہوتا ہے بسم اللہ نمازوں میں آہستہ افضل ہے۔ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، واجب پڑھ رہے ہیں، نفل ہے، تراویح ہے، کوئی بھی ہے، تو وہاں پر آپ کو بسم اللہ آہستہ پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے باہر تلاوت کے تابع ہے۔ اگر آپ تلاوت اونچی آواز میں کر رہے ہیں بسم اللہ بھی اونچی آواز میں پڑھیں گے، اگر آپ تلاوت آہستہ آواز میں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تلاوت کے تابع کرنا ہوگا، تسمیہ کو، بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ تلاوت کے دوران اگر کوئی آپ بات کرتے ہیں یا بات چیت ہو جاتی ہے، کوئی کام پیش آ جاتا ہے یا کوئی حاجت پیش آ جائے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر تعوذ کو لوٹانا ہے، تعوذ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے قرآن بند کر دیا، پانی پی کے آئے، پھر آپ نے قرآن کھولا، وہاں پر اب تسمیہ نہیں، صرف تعوذ پڑھنا پڑے گا۔ آپ جب بھی پڑھتے پڑھتے کہیں چلے گئے، کوئی کام آ گیا یا آپ نے کہا چلو میں بعد میں پڑھ لوں گا، تو پھر آپ کو تعوذ پڑھنا ہے۔ اگر سورت کا درمیان ہوگا تو تعوذ ہوگا، بہتر ہے۔ اسی طرح اگر کسی سورت کے شروع میں ہے تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو تعوذ ہے یہ قرآن کا شعار ہے،
ٹھیک ہے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ شعار ہے اور اس کی بڑی نشانی ہے۔ تعوذ کیا ہے؟ قرآن مجید کی بڑی نشانی ہے اور اس کا شعار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ اور غیر کلام اللہ میں یہ فرق کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں، آپ دنیا کی کتنی بھی کتابیں ہیں آپ پڑھ لیں، ان کو پڑھیں، جو بھی کریں، وہاں پر آپ کو تعوذ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے تعوذ پڑھنا وہاں پر ضروری ہے اور آپ نے وہاں پر تعوذ پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پر تعوذ پڑھنا کہیں بھی مروی نہیں ہے۔ یہ تعوذ قرآن کا شعار ہے اور اس کی شان ہے، اسی لیے تعوذ کسی اور کتاب کے شروع میں نہیں پڑھا جاتا سوائے قرآن مجید کے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تیسرے لمحہ کا خلاصہ، جو میں نے آپ کو مختصر 20 دن کا سبق ابھی پڑھایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اور اگلا سبق ہمارا کون سا ہوگا؟ مخارج الحروف، یعنی حرفوں کے مخارج کہاں سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، حرف کہاں سے نکلتے ہیں، مخارج کہاں سے نکلتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔